تو معلوم یہ ہوا کہ یہ سب دیکھ کر کے آدمی علماء کرام سمجھتے ہیں اور انہوں نے مسئلے کو آسان کر دیا کہ ایک سنت کو ایک بدعت کو کیسے ہم سمجھیں گے۔ بہرحال اب یہ جو بدعت لوگ کر رہے ہیں دین کے نام پر، اگر آپ سے پوچھے کہ کیوں کیا، انہوں نے مضمون دیا آغاز، بدعت کا آغاز، کب سے بدعت شروع ہوئی اور کیوں ہوئی، یہ سوال آئے گا دماغ میں، بدعت کیوں ہوئی اور کب سے شروع ہوئی؟ تو کب سے شروع ہوئی اس کا جواب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دے دیا ہے۔ ارباض بن ساریہ رضی اللہ عنہ کی روایت ہے، ابو داؤد میں، ترمذی میں، ابن ماجہ میں، مسند احمد میں، لمبی حدیث ہے، اس میں ایک جملہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فَإِنَّهُ مَن يَعِشْ مِنكُم بَعْدِي فَسَيَرَى اخْتِلَافًا كَثِيرًا فَعَلَيْكُمْ بِسُنَّتِي وَسُنَّةِ الْخُلَفَاءِ الْمَهْدِيِّينَ خلفاء الراشدین المہدیین من بعدی تمسکوا بها وعضوا علیہا بالنواجذ وإياكم ومحدثات الأمور فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة۔ کیا فرمایا؟ لوگو تم میں کا جو کوئی میرے بعد زندہ رہے گا، دیکھو جو کوئی میرے بعد زندہ رہے گا وہ امت میں بہت اختلافات دیکھے گا۔ معلوم ہوا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے انتقال کے بعد ہی امت میں اختلاف پیدا ہوا، اور خاص کر کب؟ جب حضرت عثمان غنی کو قتل کر دیا گیا۔ تو حضرت عثمان غنی کے قتل کرنے کے بعد دنیا بھر کی بدعتیں پیدا ہو گئی۔ ایک گروپ نکلا خوارج، مسلمانوں کی جماعت سے نکل گیا۔ ایک گروپ نکلا شیعہ، جو حضرت علی کی محبت میں اتنا غلو کیا کہ اللہ اور محمد اور علی کے درمیان کے فرق کو ہٹا دیا۔ اسی طریقے سے ایک گروپ نکلا وہیں قدریہ، معبد الجہنی بصرہ میں، اس نے کہا کہ تقدیر کچھ نہیں ہے۔ اس کے مقابلے میں جہمیہ فرقہ نکلا دوسری صدی میں، اس نے کہا نہیں، انسان مجبور ہے۔ اس طریقے سے دوسری صدی تیسری صدی کے اندر جا کر کے صوفیت کی بدعت پیدا ہوئی۔ غرض یہ کہ بدعت کا آغاز اور اس کی شروعات ہوئی ہے صحابہ کے خلفائے راشدین کے آخری دور سے، اور خاص کر حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کے قتل کے بعد سے، یعنی بہت جلدی بدعت شروع ہو گئی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا انتقال کے 20 22 24 سال کے بعد ہی بدعت شروع ہو گئی، اور دن بدن بڑھتی چلی گئی۔ جس قدر لوگ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے سے دور ہوتے چلے گئے، اسی قدر بدعتیں لوگوں نے پیدا کر دی۔ جی، اور کیوں ہوئی؟ اب اس کا جواب کہ کیوں ہوئی، اس لیے ہوئی کہ لوگوں نے قرآن اور حدیث کو چھوڑ دیا۔ قرآن حدیث سے ہٹے تو بدعت میں پڑے، قرآن حدیث چھوڑنے کی وجہ سے۔ اور کیوں بدعت پیدا ہوئی؟ جہالت کی وجہ سے۔ ابھی مولانا بول رہے تھے نا، علم کی اہمیت پر تقریر کر رہے تھے کہ پڑھو، اپنے بچے اور بچیوں کو پڑھاؤ، اور یہ بوڑھے لوگ جو ہے ماشاءاللہ جو جلسے میں آتے ہیں، ان کو بھی مجلس میں، وعظ و نصیحت کی مجلس میں اور مسجد کے دروس وغیرہ میں شرکت کرنا چاہیے۔ کیوں؟ اس لیے کہ جہالت اسلام میں بہت بڑا روگ ہے۔ جاہل آدمی کو گمراہ کر دینا مذہب کے اعتبار کے ویو سے بہت آسان ہے، لیکن اگر آپ پڑھے لکھے رہیں گے، قرآن حدیث پڑھے لکھے رہیں گے، تو کوئی مولوی آپ کے دین کو بگاڑ نہیں سکے گا۔ جو کہے گا آپ اس سے پروف مانگیے گا کہ قرآن اور حدیث میں اس کا پروف دو۔ تو جہالت جو ہے نا، یہ بہت خراب بات ہے۔ اس لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک زمانہ ایسا آئے گا کہ علم علماء کے سینے سے نکال دیا جائے گا، علماء کی موت ہو جائے گی، جہالت ایسی پھیل جائے گی کہ لوگ جاہلوں کو مفتی بنا لیں گے اور ان سے فتوے پوچھیں گے، اور وہ غلط فتویٰ دے کے خود بھی گمراہ ہوگا اور دوسروں کو بھی گمراہ کرے گا۔ تو جہالت بہت بڑا روگ ہے۔ جہاں علم آئے گا، علم کی روشنی آئے گی، وہاں شرک و بدعت کا اندھیرا انشاءاللہ نہیں آئے گا۔ صحیح قرآن حدیث کا علم حاصل کرو۔ گاؤں گاؤں میں مدرسے ہیں، اور الحمدللہ آج بھی مدرسوں کی تعلیم میں زیادہ خرچ نہیں ہے۔ کالج اسکول کی تعلیم کے مقابلے میں
10% خرچ بھی نہیں ہے، بلکہ بعض غریب یتیم بچے اگر ہوں جن کا کوئی گارجین نہ ہو خرچ کرنے والا، تو ان کی تعلیم، ان کے کپڑے، کھانے پینے، تمام ضرورت کا انتظام مدرسہ کرتا ہے اللہ کے فضل و کرم سے۔ تو تعلیم بہت آسان ہے، آج بھی دین کی تعلیم آسان ہے۔ تو اگر دین کی بنیادی تعلیم ہی اگر لوگوں کو، بچوں کو، بچیوں کو دے دی جائے تو گمراہی انشاءاللہ بہت کم ہوگی، بدعت کا ریشیو بہت کم ہو جائے گا۔ اور کیوں ہوتا ہے بدعت؟ کیوں پیدا ہوتی ہے؟ جب آدمی کے پاس صحیح حدیث، صحیح سنت کا علم نہیں ہوتا، صحیح سنت کا علم نہیں ہوتا ہے، تو جعلی روایت، کمزور روایت، بناوٹی حدیث گڑھ گڑھ کر کے پیشہ ور مولوی صاحب، دنیا دار مولوی صاحب لوگوں کے سامنے رکھتا ہے اور اس کے ایمان کو خراب کرتا ہے۔ صحیح حدیث کا علم نہیں ہوتا، صحیح حدیث کا مقام نہیں جانتا، جعلی روایت، بناوٹی حدیث کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف نسبت کرتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایسا اور ویسا، حالانکہ وہ حدیث نہیں ہوتی، گڑھی ہوئی حدیث ہوتی۔ اور بدعت کیوں پیدا ہوتی ہے؟ نفس کی پیروی کرنے سے۔ اچھا لگ رہا ہے، سب کوئی منا رہا ہے، تو ہم کیوں نہیں یہ کام کریں؟ نفس کو جو چیز اچھی لگے، اگر وہ شریعت میں نہیں ہے تو تمہارے دل دماغ کو اگر کوئی چیز اچھی لگ رہی ہے تو اس سے وہ کام اچھا نہیں ہو جائے گا۔ دیکھنا پڑے گا کہ اسلام میں یہ ثابت ہے کہ نہیں ہے، دل کیا کہتا ہے، دماغ کیا کہتا ہے، تمہارے نفس کی خواہش کیا کہتی ہے، اس کے پیچھے نہیں جانا ہے۔ اپنی خواہش کو، اپنے ارادے کو، اپنی نیت کو اللہ اور اس کے رسول کی شریعت کے تابع کرو۔ یہ نہیں کہ شریعت کو پیچھے ڈالا، جو جی میں آ رہا ہے کر رہے ہیں، جو چیز اچھی لگ رہی ہے کر رہے ہیں۔ ایسا کریں گے تو آپ گمراہ ہو جائیں گے۔ اللہ نے زندگی گزارنے کے لیے، اسلامی زندگی گزارنے کے لیے، اور بلکہ دنیا کے امور کو سلجھانے کے لیے اللہ نے کامل مکمل شریعت عطا فرمائی ہے، قرآن اور نبی کی حدیث کی شکل میں۔ لیکن اگر ہم قرآن حدیث کو چھوڑ دیں گے اور اپنے نفس کی پیروی کریں گے، اپنے عقل کی بات مانیں گے، تو ظاہر ہے کہ بدعت اور شرک اور گمراہی اور ہلاکت تو آئے گی۔ اسی طریقے سے میرے بھائیوں، بدعت کیوں پیدا ہوتی ہے؟ باپ دادا کی تقلید میں۔ باپ دادا ہمارا کرتا ہوا آیا ہے، ہمارا باپ دادا کرتا ہوا آیا ہے، باپ دادا کی تقلید نہیں کرنی ہے۔ یہ دیکھ رہا ہے کہ قرآن حدیث کیا کہتا ہے۔ باپ دادا جاہل رہا ہے، باپ دادا جاہل رہا ہوگا، بے عقل رہا ہوگا، اس لیے وہ گمراہ ہوا۔ تم تو عقل والے ہو، پڑھے لکھے ہو، علماء سے پوچھو کیا صحیح ہے کیا غلط ہے۔ تو اگر تم باپ دادا کی اندھی تقلید کرو گے تو غلط ہو جائے گا۔ باپ دادا کی وہی بات ماننی ہے جو بات قرآن حدیث کے مطابق۔ اگر قرآن حدیث سے ہٹ کے باپ دادا کر رہا تھا تو اس کو دلیل نہ بناؤ۔ اسی طریقے سے اور کیسے بدعت پھیلتی ہے؟ غیر مسلموں کی دیکھا دیکھی، غیر مسلموں کی دیکھا دیکھی۔ وہ لوگ اپنے مہاپرشوں کا جنم دن مناتے ہیں تو ہم کیوں نہ مناوے؟ عیسائی مناتے ہیں، کرسچن مناتے ہیں تو ہم کیوں نہ مناوے؟ جی وہ اپنی شادی کا ڈے مناتے ہیں، سیلیبریٹ کرتے ہیں میرج ڈے کو، ہم کیوں نہیں سیلیبریٹ کریں؟ جی مدر ڈے مناتے ہیں، فادر ڈے مناتے ہیں، جی بیاہ شادی کا دن مناتے ہیں، لو ڈے مناتے ہیں، ویلنٹائن ڈے جس کو کہتے ہیں، اس طریقے سے ڈے مناتے ہیں۔ اگر آپ مشرکوں کی دیکھا دیکھی کریں گے تو آپ کے یہاں بھی بدعت بہت سی اسی لیے آ گئی۔ دیکھا کہ یہودی منا رہے ہیں، عیسائی منا رہے ہیں، حضرت عیسیٰ کا جنم دن منا رہے ہیں، خود سیلیبریٹ کر رہے ہیں جی بڑے دن کو، اور اسی طریقے سے نئے سال کی آمد پر جشن منا رہے ہیں، نیو ایئر سیلیبریٹ کر رہے ہیں۔ اب مسلمان بھی سیلیبریٹ کر رہا ہے، سمجھا کہ نہیں؟ کہے گا قرآن نازل ہوا اس دن سیلیبریٹ کرو، جلسہ کرو۔ کیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی جلسہ کیا قرآن منانے کے لیے؟ قرآن نازل ہوا تھا تو کیا بتاوے آپ کو؟ حدیث میں صاف لکھا ہوا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے والد کے متعلق آپ نے فرمایا کہ وہ جہنم میں ہیں، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی ماں کے لیے دعائے مغفرت کی درخواست کی تو اللہ نے کہا نہیں، دعا کی اجازت نہیں دی جا سکتی ہے۔ کیوں؟ کیونکہ مشرک کے لیے دعائے مغفرت نہیں کی جا سکتی۔ کہا قبر کی زیارت کرے، کہا قبر کی زیارت نصیحت اور عبرت حاصل کرنے کے لیے کر سکتے ہیں۔ اب یہاں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے باپ اور ماں کا جشن منایا جا رہا ہے، یہ سب کیا ہے؟ غیر مسلموں کی دیکھا دیکھی ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم مکہ فتح کر کے حنین جا رہے تھے تو راستے میں
ابو واقد لیثی رضی اللہ عنہ کی روایت ہے ترمذی میں، مشرکین کے لیے ایک درخت تھا، مشرکین کا ایک درخت تھا بیل کا، اس میں برکت کے لیے اپنے ہتھیار لٹکا دیتے تھے، برکت کے لیے کہ اس میں لٹکا دیں گے تو ہتھیار ہمارا بہت تیز رہے گا اور خود دشمنوں کی گردن کاٹیں گے جی، اور اس کے پیڑ کے جڑ میں بیٹھتے تھے۔ تو جو لوگ نئے نئے مسلمان ہوئے تھے انہوں نے کہا یا رسول اللہ مشرکین کے پاس ایک بیل کا پیڑ ہے جس سے وہ برکت حاصل کرتے ہیں، ہمارے لیے بھی ایک بیل کا پیڑ مقرر کر دیجئے کہ ہم برکت حاصل کریں۔ اللہ اکبر۔ تو آپ نے کیا فرمایا؟ اللہ اکبر، تعجب سے فرمایا اللہ اکبر، انھا السنن، یہ تو وہی بات ہوئی، یہ تو وہی بات ہوئی جو موسیٰ کے ماننے والوں نے موسیٰ علیہ السلام سے کہا تھا، جب بچھڑا پرستش کرنے والے، گائے کی پوجا کرنے والوں کے پاس سے گزرے موسیٰ علیہ السلام کے ماننے والے، جن کو اللہ نے فرعون کے ظلم سے بچایا تھا، دریا پار کرا دیا تھا، اور فرعون اور اس کا لشکر ان کی آنکھوں کے سامنے سمندر میں ڈوبا تھا، یہ قوم جو نکلی تھی وہ حضرت موسیٰ سے کہہ رہی ہے کہ ہمارے لیے بھی ایک اچھا ایسا ہی بچھڑا بنا دو جس کی ہم پوجا کریں۔ اللہ اکبر۔ کہا بتاؤ تو اللہ نے مشرک سے، ظالم سے نجات دیا توحید کی وجہ سے، اور تم پھر توحید کو چھوڑ کر شرک کی جگہ آ رہے ہو، اب بچھڑے کی پرستش کرنا چاہتے ہو۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرمایا کہ یہ بات تو وہی ہوئی جو موسیٰ کے ماننے والوں نے موسیٰ علیہ السلام سے کہا تھا کہ ہمارے لیے بھی ایک معبود بنا دو جیسا کہ ان کے لیے معبود ہے۔ تو حضرت موسیٰ نے کہا کہ تم لوگ جاہل قوم ہو۔ تو معلوم یہ ہوا کہ کوئی بچھڑے کی پوجا کرے، کہ کوئی پیڑ کی پوجا کرے، کہ کوئی قبر کی پوجا کرے، پوجا پوجا ہے، اللہ کے علاوہ کی پرستش ہے، نام چاہے اس کو کوئی دے دو، شراب کو کوئی بھی نام دے دو جی، حرام کو کوئی بھی نام دے دو، لیکن جو چیز حرام ہے نام بدلنے سے حقیقت نہیں بدلے گی۔ اللہ اکبر۔ تو یہ کیا ہوا؟ مشرکین کی دیکھا دیکھی۔ آج مسلمانوں میں بہت ساری بدعتیں اسی لیے ہے کہ انہوں نے مشرکین کو دیکھا، دیکھتے ہیں مشرکین پنڈے مندروں میں بیٹھتے ہیں، لوگوں سے وصولتے ہیں، دان پیٹی رکھے ہوئے ہیں۔ مسلمانوں میں بھی جو پنڈے ہیں وہ قبر پر جم کے بیٹھے ہوئے ہیں، وہاں بھی دان پیٹی رکھی ہوئی ہے، جھوٹے سچے واقعات سناتے ہیں، لوگوں کو گمراہ کرتے ہیں، ٹھگتے ہیں، واقعات سناتے ہیں کہ فلاں کو بچہ نہیں ہوتا تھا، ادھر آیا قبر پر تو بچہ ہو گیا، یہ منت مانی، وہ منت مانی، اتنا چڑھاوا چڑھایا، سب جھوٹا قصہ ہے۔ مکہ کے مشرکین کا بھی یہی عقیدہ تھا کہ اللہ کے سوا کوئی بچہ نہیں دیتا۔ اگر تم سمجھتے ہو کہ اللہ کے علاوہ کوئی ولی، کوئی بزرگ بچہ دیتا ہے تو تمہارا شرک مکہ کے مشرکین کے شرک سے بھی بڑا ہوا ہے۔ بزرگوں اور دوست، بہت بڑی چیز ہے یہ بدعت، بہت بڑی چیز ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم خطبہ دیتے تھے جمعہ میں، حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ کی روایت ہے کہ جمعہ میں خطبہ دیتے تھے تو آپ فرماتے اما بعد، اللہ کی تعریف نبی پر درود بھیجنے کے بعد کہتے تھے فَإِنَّ خَيْرَ الْحَدِيثِ کتاب اللہ، سب سے اچھی بات اللہ کی بات ہے، قرآن، اور سب سے بہتر طریقہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ ہے۔ کوئی بھی کام کرنے سے پہلے دیکھو کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ کیا تھا۔ جب یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ دیکھو گے بدعت ختم ہو جائے گی۔ نبی سے ثابت ہے تو کریں گے، نہیں ثابت ہے نہیں کریں گے۔ کتنی بڑی بات کہی کہ سب سے اچھی بات اللہ کی بات، سب سے اچھا طریقہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ۔ اور آگے دیکھیے فرماتے ہیں وَشَرَّ الْأُمُورِ مُحْدَثَاتُهَا، دین میں سب سے بری کوئی بات ہو سکتی ہے تو وہ دین میں نئی بات پیدا کرنا ہے، نیا کام پیدا کرنا ہے، نیا عقیدہ پیدا کرنا ہے ثواب کے لیے۔ یہ دین میں سب سے بڑی بات ہے۔ کیوں بری بات ہے کہ اللہ قرآن میں کہتا ہے الیوم اکملت لکم دینکم، اے نبی ہم نے تمہارے لیے دین کو مکمل کر دیا۔ اللہ کہے کہ دین مکمل ہو گیا، مگر بدعتی ہے کہ اپنی بدعت ایجاد کرنے سے باز نہیں آ رہا ہے۔ روز ایک نیا کام، روز ایک نیا کام، روز ایک نیا فلسفہ، روز ایک نیا نظریہ، روز ایک نیا عقیدہ دین کے اندر تم بڑھاتے جا رہے ہو۔ کیا کہنا چاہتے ہو کہ نعوذ باللہ اللہ تعالیٰ اپنے کلام قرآن مجید میں جھوٹا ہے کیا، جو کہہ رہا ہے کہ دین مکمل ہے اور تم دین میں نئی نئی چیزوں کا اضافہ کر رہے ہو؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ تم دین پر اتہام لگاتے ہو کہ دین مکمل نہیں ہے، دین انکمپلیٹ ہے، یہ اتہام لگاتے ہو۔ تم یہ اتہام لگاتے ہو کہ اللہ تعالیٰ
نعوذ باللہ جھوٹا ہے. تم نبی رحمت کے محبت کا دعویٰ کرتے ہو لیکن دین میں نئی نئی باتیں کر کے یہ بتانا چاہتے ہو کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دین مکمل نہیں پہنچایا تم کو, اسی لیے اس میں یہ باتیں نہیں تھی جو باتیں تم نے بعد میں پیدا کر دی ہیں. بتائیے کتنا بڑا سنگین معاملہ. اس لیے اللہ تعالیٰ امام مالک پر رحم فرمائے, وہ کہتے تھے من ابتدع فی الاسلام بدعۃ حسنۃ من ابتدع فی الاسلام بدعۃ یراها حسنۃ فقد زعم ان محمدا قد خان الرسالہ. جو کوئی دین میں نیا کام کرے اور کہے کہ یہ اچھا کام ہے, اچھی بدعت ہے, تو وہ یہ سمجھ رہا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پیغام اللہ کا دین پہنچانے میں خیانت کی, کوتاہی کی, کچھ باتیں اپنی امت سے بچا لی, جن کو یہ مولوی لوگ اضافہ کر رہے ہیں, جبکہ اللہ قرآن میں کہتا الیوم اکملت لکم دینکم. حجۃ الوداع کے موقع پر میدان عرفہ میں جمعہ کے دن جہاں مسلمانوں کی دو عیدیں جمع تھی, جی مشعر مقدس میں عرفہ کی سرزمین پر یوم عرفہ میں خیر یوم طلعت علیہ الشمس, بہترین فضیلت والے دن میں یہ آیت اتری تھی کہ دین مکمل ہو گیا. اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے امت سے گواہی لی کہ بولو کل قیامت کے دن تم سے پوچھا جائے گا کہ میں نے اللہ کا دین تم تک پہنچایا کہ نہیں پہنچایا, تو تم کیا جواب دو گے؟ پوری امت نے وہاں گواہی دیا جو موجود تھے کہ ہاں آپ نے اللہ کا دین پہنچا دیا, خیر خواہی مکمل کر دی, امانت ادا کر دی, آپ نے کوئی کوتاہی نہیں کی. اب اس کے بعد اگر دین میں کوئی نئی بات ہوتی ہے میرے بھائیوں, تو یہ بات کیوں نہ دین میں سب سے بری ہو. اسے آپ نے فرمایا کہ دین میں, اسلام میں, عبادت میں ہر نیا کام بدعت ہے اور ہر بدعت گمراہی ہے, ہر بدعت گمراہی ہے. اور نسائی شریف میں روایت ہے کہ ہر گمراہی جہنم میں لے جانے والی ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من رغب عن سنتی فلیس منی, جو میری سنت سے منہ پھیرے گا, دوسرے کا طریقہ لے گا, کسی مولوی کا طریقہ لے گا, کسی پیر کا طریقہ لے گا, وہ میرا امتی نہیں ہے. میرا امتی وہ ہے جو میرا طریقہ لے گا, میرا طریقہ چھوڑے گا گمراہ ہوگا. آپ نے فرمایا کل امتی یدخلون الجنہ, میرا ہر امتی جنت میں جائے گا سوائے اس کے جو میرا انکار کرتا ہے. کہا یا رسول اللہ آپ کا امتی ہو کر انکار کرنا کیا مطلب؟ کہا جو میری بات مانے گا وہ میرا امتی, جو میری بات نہ مان کے دوسرے کی مانے گا وہ میرا امتی نہیں ہے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میری امت 73 فرقوں میں بٹے گی, جبکہ یہود 71 فرقے میں بٹے, عیسائی 72 فرقے میں بٹے. میری امت 73 فرقے میں بٹے گی, 72 جہنم میں جائیں گے, ایک فرقہ جنت میں جائے گا. پوچھا گیا کون؟ کہا وہ جو میرے اور میرے صحابہ کے طریقے پر ہے. ثابت کرو کہ کیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے, نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کرام نے نیت کے کلمات بولے تھے. ثابت کرو کہ کیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اور صحابہ کرام نے نبی کی قبر پر آ کر نبی کا وسیلہ لیا تھا. ثابت کرو کہ کیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے انتقال کے بعد بھی صحابہ کرام نے آپ کا جنم دیوس منایا تھا. جتنی ساری بدعتیں ہیں قسم اللہ کی, یہ سب شیطان کے کہنے پر, صرف اپنے ماتھا کے بدھی پر, صرف باپ دادا کی تقلید میں, قرآن حدیث سے دوری کے نتیجے میں اور مشرکین کی, یہود و نصارہ کی دیکھا دیکھی میں امت نے بدعت کو ایجاد کیا. اس لیے ضرورت ہے کہ علم حاصل کرو. شریعت کا علم آئے گا تو گورکھ دھندے کا پتہ چل جائے گا کہ اسلام میں کتنا گورکھ دھندا. میرے بزرگوں دوستوں, وقت ختم ہو رہا ہے, وقت ختم ہو رہا ہے بلکہ ختم ہو چکا ہے. مولوی صاحب بتا رہے ہیں 2-4 باتیں اب اور کہہ کے گزرنا چاہتے ہیں, 5-7 منٹ کی گفتگو کریں گے. وہ یہ, اب آخری پیرا ہے کہ بدعتی کا انجام. مولانا نے کہا کہ انجام سنیے, بدعتی کے لیے بڑی مصیبت یہ ہے کہ اگر کوئی بدعتی بدعت کرتا ہے تو سن لیجئے اس کا عمل ہی قبول نہیں ہوتا ہے, کیونکہ عمل کی قبولیت کے لیے ضروری ہے اخلاص, اللہ کی رضا اور خوشنودی ہو, نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی, نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی ہو. غور سے سنو, اے بابو, ارے لڑکا, 5 منٹ کی گفتگو ہے, کیوں اٹھا پٹک کر رہا ہے؟ میں یہ کہہ رہا ہوں بدعت کا انجام, سب سے بڑا نقصان بدعتی کا یہ ہوتا ہے کہ جب وہ بدعت پر عمل کرتا ہے اس کی عبادت قبول نہیں ہوتی ہے. کیوں؟ اس لیے کہ نبی کی پیروی نہیں, اور جب تک نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی نہ ہو کوئی عمل قبول نہیں ہوگا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم من عمل عملا لیس علیہ امرنا فہو رد, کوئی آدمی عمل کرے لیکن نبی کے طریقے سے ہٹ کے کرے, نبی کا آرڈر نہ ہو, وہ عمل بدعت ہے. ایک نمبر تو یہ ہوگا بات کو پھیلائے دیں گے نہیں, شارٹ میں کرے. دوسری بات کیا ہے کہ بدعتی جتنی بدعت کرے, رات بھر عبادت کرتا چلا جائے,
لیکن چونکہ اس کی عبادت شریعت کے مطابق نہیں ہے تو اسی قدر جتنا بدعت کرے گا اتنا اللہ سے دور چلا جائے گا۔ کیسے؟ جانا ہے ہم کو مثال کے طور پر گوہاٹی، اور راستہ ہم پکڑ لیں پٹنے کا، دلی کا، تو جتنا دور ہم الٹی سمت میں جائیں گے اتنا گوہاٹی سے دور ہوتے چلے جائیں گے۔ وہی حال ہے بدعتی کا، شریعت سے ہٹ کر کے وہ رات دن عبادت کرتا رہے، جتنی زیادہ عبادت کرے گا اتنا زیادہ دور ہو جائے گا۔ ایوب سختیانی کہتے تھے مزداد صاحب بدعت اجتہادا الا ازداد من اللہ بعدا، جتنا بدعتی محنت کرتا ہے اتنے ہی وہ بدعتی دین کے راستے سے دور چلا جاتا ہے۔ اور کیا ہے؟ بدعتی کو اللہ رسوا کرتا ہے، بدعتی کو رسوا کرتا ہے، قیامت میں بھی اس کا چہرہ سیاہ ہوگا، یوم تبیض وجوہ و تسود وجوہ۔ مفسر قرآن حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ قیامت کے دن جن لوگوں کے چہرے کالے ہوں گے وہ لوگ ہوں گے جنہوں نے بدعت کی ہوگی، بدعتیوں کا چہرہ کالا ہوگا۔ اللہ نے عزت رکھی ہے مومنوں کے لیے، تم نبی کے حکم کی مخالفت کرتے ہو، وہ کام کرتے ہو جو نبی نے نہیں کیا تو مخالفت ہوئی نا، ایسے لوگوں کے لیے عذاب علیم ہے، ایسے لوگوں کے لیے رسوا کن عذاب ہے جی۔ اور کیا بات ہے، بہت کم ہوتا ہے کہ بدعتی کو توبہ کی توفیق نصیب ہوتی ہے۔ بدعتی بدعت کو کرتا ہے نیکی کا کام سمجھ کے، ثواب کا کام سمجھ کے۔ ایک چور چوری کرتا ہے تو پوچھتا ہے کہ برائی کر رہا ہے، ایک شرابی شراب پیتا ہے تو سمجھتا ہے کہ پاپ کر رہا ہے، لیکن ایک بدعتی بدعت کرتا ہے تو پوچھتا ہے کہ یہی دین ہے، یہی دین ہے، یہی ثواب کا کام ہے۔ تو اگر آپ کو معلوم ہی نہ ہو کہ آپ غلط کر رہے ہو تو توبہ کی کدھر توفیق ہوگی؟ اس لیے اکثر بدعتیوں کو توبہ کی توفیق نہیں ہوتی ہے، مگر جس پر اللہ رحم کرے تو وہ صحیح راستے پر آتا ہے۔ ماشاءاللہ آپ کے علاقے میں کتنے بدعتی گھرانے ہیں جو سب اہل حدیث ہو رہے ہیں، ماشاءاللہ تبارک اللہ، کتنی بڑی بات ہے۔ اسی طریقے سے بھائیو دوستو، بدعتی کی موت بھی عام طریقے سے سوء خاتمہ پر ہوتی ہے، برا خاتمہ ہوتا ہے، برا خاتمہ ہوتا ہے۔ جب عذاب کو دیکھتا ہے نا اس وقت اس کو لگتا ہے کہ او ہم گورکھ دھندے میں تھے، اب توبہ کرنا بھی چاہتا ہے تو توبہ نہیں کرتا ہے۔ شیطان کہتا ہے کہ اگر تو توبہ کر لے گا، اب کہے گا کہ ہم جو کرتے تھے بدعت کرتے تھے تو دنیا تمہارے نام پہ تھوکے گی، گالی دے گی تم کو، زندگی بھر لوگوں کو گمراہ کرتا رہا، اب تم کو آتا ہے کہ یہ کام بدعت ہے۔ تو اس طریقے سے یہ ہوتا ہے۔ اور بدعتی جب قیامت کے دن آئے گا اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم حوض کوثر سے جام پلا رہے ہوں گے تو یہ بڑھ رہا ہوگا بدعتی جام لینے کے لیے، فرشتہ گردن میں ہاتھ دے کر ٹھیلے گا، کہے گا ادھر کہاں جاتا ہے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہے گا لگتا ہے میرا ہی امتی ہے، آنے دو آنے دو۔ کہے گا یا رسول اللہ نہیں، آپ کو نہیں معلوم کہ آپ کے مرنے کے بعد انہوں نے دین ان کو بدل دیا تھا، آپ کا دین ان کو پسند نہیں تھا، ان کو ان کے مولوی کا دین پسند تھا، ان کو ان کے پیر کا دین پسند تھا، ان کو ان کے باپ دادا کا طریقہ پسند تھا، انہوں نے آپ کے بعد دین کو بدل دیا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم غصے میں کہیں گے سوقن سوقن، دور جاؤ دور جاؤ، تم نے میرے بعد میرے دین کو بدل دیا، اللہ کے دین کے مقابلے میں تم نے دوسرے کا بنایا ہوا دین قبول کر لیا۔ میرے بزرگوں دوستوں، بہت نقصان ہے بدعتی کا، بدعتی کا بہت نقصان ہے۔ دین پر اثر کیا پڑتا ہے؟ اتنی بدعت پھیل گئی ہے کہ لوگ بدعت کو ہی دین سمجھنے لگے ہیں، اور جو اصل دین قرآن حدیث میں موجود ہے اس کو لوگ سمجھتے ہیں کہ دین نہیں ہے۔ جو اہل حدیث جماعت ہے، جو اصل اسلام پر ہے، لوگ کہے گا کہ یہ گمراہ فرقہ ہے، اور جو بدعتی ہے کمر پنجہ ہے بدعتی ہے، وہ کہہ رہا ہے کہ ہم ہی حق پر۔ تو بدعت کا دین پر نقصان کیا ہوا کہ بدعت ہی دین ہو گئی، اور جو اصل قرآن حدیث تھا وہ پسے پش ڈال دیا گیا۔ اسی طریقے سے لوگ رسم و رواج کی پرستش کرتے اس کے پیچھے جاتے ہیں، اور انہی بدعتیوں کی وجہ سے امت مسلمہ اتنے فرقے میں بٹ گئی۔ کیوں اختلاف ہوا امت میں؟ قرآن اور حدیث سے ہٹو گے امت میں اختلاف پیدا ہوگا، بدعت کی وجہ سے امت میں اختلاف پیدا ہوا۔ ان الذین فرقوا دینہم وکانوا شیعا لست منہم فی شیء، اے نبی جن لوگوں نے دین میں کے ٹکڑے ٹکڑے کیے، دین میں ٹکڑے ٹکڑے کب ہوتے ہیں، فرقے کب بنتے ہیں؟ جب آدمی قرآن حدیث سے ہٹتا ہے، دین میں نیا کام کرتا ہے، نیا عقیدہ لاتا ہے، نیا عمل کرتا ہے، تو لوگ اختلاف کے شکار ہوتے ہیں۔ تو معاشرے میں جو اتنا گروپ بنا ہوا ہے مسلمانوں کا، یہ اتنی فرقہ بندی جو ہے، یہ ڈیو ٹو بدعت، صرف بدعت کی وجہ سے،
ورنہ اگر واعتصموا بحبل اللہ جمیعا، اگر سب اللہ کی رسی کو پکڑ لیں، قرآن حدیث کے اوپر آ جائے، انشاءاللہ یہ شرک و بدعت ختم ہو جائے گا۔ میں اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں کہ ہم سب کو، اور جہاں تک یہ میری آواز جائے، اللہ تعالیٰ جس ذریعے سے بھی آواز لوگوں تک پہنچائے، سب کو اللہ توفیق دے کہ وہ شرک و بدعت سے توبہ کرے اور اللہ کے صحیح دین پر، قرآن اور حدیث پر گامزن ہو جائے۔ انشاءاللہ اسی میں نجات ہے۔ قرآن اور حدیث کو مضبوطی سے پکڑنے میں ہی نجات ہے، دنیا میں بھی عزت ہے اور آخرت میں بھی اللہ کے عذاب سے نجات ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو فائزین میں، ناجحین میں، کامیاب ہونے والے مسلمانوں میں، جنتی مسلمانوں میں اللہ تعالی ہم کو بھی، ہماری خواتین کو بھی شامل فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین نبینا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ جلسے کے منتظمین کے شکریہ کے ساتھ اسی پر میں اپنی بات ختم کرتا ہوں۔ انشاءاللہ اللہ تعالیٰ آپ کو اپنی حفاظت میں رکھے۔ کبھی پھر انشاءاللہ موقع ملا تو یار زندہ صحبت باقی پھر ملاقات ہوگی انشاءاللہ، نہیں اگر ہم مر گئے تو ہمارے لیے دعا فرمائیے گا، اور جب تک زندہ ہوں ہمارے علم کے لیے، عمل کے لیے دعا کیجیے گا۔ ہمارے موت کی خبر ملے گی تو ہماری مغفرت کے لیے دعا کیجیے گا۔ آپ سب کو اللہ تعالیٰ اپنے حفظ و امان میں رکھے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔